بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ایک بہتر مسلمان جو نماز روزے کا پابند ہو اور خاص کر کے علوم دینیہ سے بھی واقف ہو، جسے ہم عرف و رواج میں عالم دین کہتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا، وہ اگر ایسی مجلس میں چلا جائے، ایسی محفل میں چلا جائے جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور یہ چیز عام ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ لوگ بدی کی، گناہ کی دلدل میں اس طرح دھنس چکے ہیں کہ اب وہ بدی کو بدی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ گناہ جو ہے ان کے جسم میں اس طرح سرایت کر چکا ہے جیسے کہ خون ان کے جسم میں جو ہے سرایت کر چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو اسے کہا جائے بھی یہ سگریٹ نوشی تو خطرناک چیز ہے، اور لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ڈبی سگریٹ کی جو ڈبی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ منہ کے کینسر کا ذریعہ ہے، باقاعدگی سے تصویر بنی ہوتی ہے، لیکن بڑے شوق سے وہ لیتا ہے ڈبی سگریٹ، بڑے شوق سے لیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، بلکہ بڑی بسا اوقات غریب آدمی جو ہے نہ کہیں مال جمع کر کے سگریٹ اس نے پینی ہی پینی ہے۔ تو گویا کہ یہ سگریٹ کا نشہ جو ہے، جو کہ پتہ بھی ہے کئی بیماریوں کا ذریعہ ہے، اور حقیقت بھی یہ نہیں کہ فرضی بات ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے۔ آپ اسے روکیں گے تو آپ سے وہ لڑ پڑے گا، حالانکہ جو بھی منع کر رہا ہے اس کا فائدہ کر رہا ہے، اسے بھی اس کے ذریعے سے بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منہ کی بدبو ہے، اس کے منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ پھر اگر لوگوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو تو اس کا دھواں جو ہے لوگوں تک جاتا ہے، جو عادی نہیں ہے، جو نہیں پیتے، ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تو وہ بدی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، دوسرا جو ہے اسے مایو بھی نہیں سمجھ رہا، بلکہ بدی کی آگے دعوت بھی دے رہا ہے، اور اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے شراب نوشی کرنے والے لوگ اکیلے شراب تھوڑی پیتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک حلقہ ہے، دوستوں کا ایک وسیع حلقہ ہے، بیٹھ جاتے ہیں باقاعدگی سے، جو ہے وہ گھروں میں جو ہے الگ الگ کمرے بنے ہوتے ہیں جہاں دوستوں کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، بار بنے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں، بڑے شوق سے بلایا جاتا ہے۔ یہ تو خیر چلیں چھپ کر کے پی لیتے ہوں گے، مخصوص لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ بہت سارے فنکشن ہیں، شادیاں ہیں، عام ہے، مرد و خواتین کا جو ہے اختلاط عام ہے، گیدرنگ ایک ساتھ ہے، اور عورتیں تو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم جو ہے شرعی لباس میں جائیں گی تو شاید ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، بے وقت ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ کے دین کا مذاق اڑا کر اللہ کے حکام کو پس پشت ڈالنا جو ہے وہ اپنی عزت کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں، اپنی خوبصورتی کی علامت سمجھ رہی ہیں، اپنی شہرت کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، ایک گناہ، پھر گناہ کو عام سمجھ لینا، اس پر جو ہے خوش ہونا، اس کے مقابلے میں نیکی کو جو ہے وہ معیوب سمجھنا، یہ تو ایمان کے جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے علماء کی میں بات بتا رہا تھا کہ علماء ایک کمزور طبقہ ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی دنیا کا مافیا ہے وسائل پر قابض ہو چکا ہے، مسجد کا صدر بھی وہی ہے، مسجد کا سیکٹری بھی وہی ہے، مسجد کے خزانچی بھی وہی ہے، مسجد کے ممبر بھی دنیا دار ہے، ایک دنیا داروں کی ایک جو سمجھ لیں کہ ایک جماعت بن چکی ہے۔ تو امام جو ہے بیچارہ مسافر ہوتا ہے، عام طور پر دور سے آتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی دولت مند ہیں مسجدوں کے چودھری تو بن جاتے ہیں، لیکن کہ ان کی اپنی اولاد دین سے واقف ہونا تو ایک طرف رہا، نماز کا ہی پتہ نہیں ہوتا، وضو کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کی طرف کبھی آ جاتے ہیں باپ کو بلانے کے لیے، باپ کا مال جو ہے وہ کھانے کے لیے۔ تو علماء جو ہے انہیں جانا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں، کہیں کسی کی تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے، یا کہیں مجلس ہوتی ہے جہاں دنیا دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ دین دار لوگ بھی وہاں بسا اوقات بامر مجبوری جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کا دل تو نہیں کرتا، خاص کر کے وہ دین دار لوگ جو دین پر کما حق کو عمل پیرا ہوتے ہیں، جسے ہم علماء حق کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی بہت سارے علماء موجود ہیں، علماء حق ہیں،
دنیا دار نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں۔ تو علماء حق جب وہاں جاتے ہیں تو یہ کمزور ہوتے ہیں، تو دنیا دار جو ہے حالانکہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، زیرو زیرو جمع زیرو جمع زیرو، وہ فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کا علم ہونا تو ایک طرف رہا، انہیں تو بس یہی پتہ ہے کہ چوری کہاں سے کرنی ہے، ڈاکہ کہاں ڈالنا ہے، مال کہاں غصب کرنا ہے، بہن کے جائیداد پر کیسا قبضہ کرنا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو تکلیف کیسے دینی ہے، عمرا کی چاپلوسی کیسے کرنی ہے، صاحب اقتدار کے آگے پیچھے جھنڈے اٹھا کر کیسے بھاگنا ہے، وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی بیٹھ کر کے دین کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تشریح کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا عالمیہ ہے، جنہیں لفظ نماز کا پتہ نہیں ہے، صلاحات کا پتہ نہیں ہے، لفظ قرآن کا مفہوم نہیں آتا، لفظ مولوی کی پہچان نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اس طرح کے حالات ہوں تو علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء ہوں یا جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث میں ہر چیز کو جو ہے کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دین جو ہے انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کا قرآن ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہو، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو، مسلمان کو دنیا دوزخ کی آگ سے جو ہے بچا جائے۔ ہر قسم کی جو ہے وہ تشریحات، تعبیرات جو ہے بتائی گئی ہیں، تو حکم یہی ہے کہ وہاں نہ بیٹھیں، کر کے چلے جائیں، جب تک کہ یہ اس لہو و لعب سے، بیہودہ باتوں سے، دین کا مذاق اڑانے سے بعد نہیں آ جاتے، اس وقت تک اس سے ان کے پاس کسی صورت میں نہ بیٹھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جو ہے، کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں، جنہیں انہیں عزت دی جاتی ہے، تو یا وہ بہت بڑی جماعت ہوتے ہیں، تو وہ خیر انہیں بدی سے روکیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، لوگ ویسے ہی پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو سربراہ ہے، بڑا آدمی ہے، ویسے ہی وہ گھبرا جاتے ہیں، یعنی وہ دین کی وجہ سے نہیں کہ دین کا مذاق اڑائیں گے، دین کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی طاقت کی وجہ سے، کیونکہ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، جہاں طاقت دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ بگی بلی بن جاتے ہیں، جہاں طاقت نہیں دیکھتے تو پھر وہ جو ہے وہ بدماش بن جاتے ہیں۔ انہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو سامنے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اس طرح کی صلاحیت کے حامل ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، آپ سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اگر باتیں کرتے ہیں تو آپ ان پر سختی کریں، خبردار، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن عام جو علماء ہیں، واضح ہے، وہ تو ایسے شیطان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، ایک تو وہ گناہ کریں گے، پھر گناہ کے جواز پر ایسے ایسے دلائل دیں گے، فرضی باتیں کریں گے، تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، 68 آیت نمبر ہے۔ فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں جو ہے وہ غوطہ ہو رہے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں، تو فرمایا وہاں سے منہ موڑ لو، اعراض کر لو، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی جب وہ ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، جب تک کہ دوسری باتوں کی طرف، دنیاوی باتوں کی طرف نہ چل پڑیں۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے شیطان تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ کے سامنے احکام شریعہ موجود ہیں، حلال و حرام کی پہچان ہے، اللہ کا دین آ چکا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، سب کو جب موجود ہے تو یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ فرمایا ظالم کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، اگر بیٹھو گے تو تم بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی بات جو ہے اس میں واضح کی گئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنو پھر دیکھو کہ لوگ ان کا کفر کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آیات سے مراد اللہ کے احکام شریعہ جو اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، یا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ارشادات ہیں۔ تو فرمایا جب اس طرح ان کا مذاق اڑا جا رہا تو فرمایا ان کے پاس نہیں بیٹھنا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔
فرمایا اگر تم بیٹھے رہو گے تو تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو دونوں کو اکٹھا کر کے دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو اس میں جو ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، واضح ہے وہ تو آپ امام الانبیاء ہیں، اور ایمان والوں کو کہا ہے کہ ایسی پوری صحبت میں نہ بیٹھیں جہاں اللہ کے دین کا مذاق ہو، قرآن کا انکار ہو، قرآن کی آیات کا انکار ہو، حدیث کا انکار ہو، انبیاء کرام کی شان میں کمی کی جا رہی ہو، صحابہ کی شان میں کمی کی جا رہی ہو، اہل بیت کی، اہل اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل نوجوان جو ہے وہ ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کوئی محمد علی مرزا کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی غامدی کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کی صحبتیں جو ہے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائیں گی۔ اگر آپ تو اہل آدمی ہیں، انہیں روک دیں ٹوک دیں بھی، آپ کو یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے اگر باتیں کرنی تو اپنے علاقے میں جا کر باتیں کرو، اپنی صحبت میں۔ یہاں دین سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیوں اسلام کو، ان کے عقیدے کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اگر نہیں تو پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں، اپنا عقیدہ جو ہے وہ بچائیں۔ اگر آپ نے عقیدہ نہ بچایا تو پھر آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ یہ جتنی بھی صحبتیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا شادی کے فنکشن ہیں یا باقی بہت سارے جو ہے میوزک کے، ڈراموں کے، اسی طرح ڈانس کے جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں، علامہ قرطبی یہی فرماتے ہیں کہ من خاض فی آیات اللہ طرقت مجالستہ و ہجرتہ مومنا کان کافرا وقد منع اصحابنا الدخول فی ارض العدو ودخول کنائسہم وبیعہم وذلک منع مجالس الکفار و اہل البدع۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں بیٹھنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، وہاں سے الگ ہو جائیں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، چاہے وہ آگے دین کا مذاق اڑانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور اسی طرح جو دشمنوں کے علاقے ہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے، اہل بدعت ہو گئے، یا اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں جو مختلف جو غیر مسلم ہیں ان کے جو عبادت خانے ہیں، گرجا گھر ہے، بدھسٹ جہاں ان کی اپنی عبادت گاہیں جتنے بھی ہیں، ان سے بھی اسی طرح جو ہے موجودہ دور کے جو قادیانی ہیں وہاں بھی جانے سے جو ہے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو ہے جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گویا کہ آپ انہیں اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بیٹھے جو ہیں وہ بھی یہ سمجھے گا کہ دیکھیں یہ عالم دین بیٹھ کر کے ہم جو ہے وہ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی، تو گویا کہ ہماری بات کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہ جو محافل ہوتی ہیں تو داڑھی منڈے نعت خواں اور فردی نعتیں، بیہودہ نعتیں اور ناچ گانا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو علماء جب بیٹھے ہوتے ہیں تو علماء کو چاہیے وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، یا تو روک دیں، سختی سے روک دیں، اگر اعلیٰ روکنے کی روک دیں، ورنہ اٹھ کر کے چلے جائیں، ورنہ وہ کہے گا کہ یہ دیکھیں عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مستدرک علی صحیح میں حدیث ہے، فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعانہ علی ہدم الاسلام۔ فرمایا کہ جو شخص برا کام کر رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، بدعت سیئہ کا ارتکاب کر رہا ہے، فرمایا جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسے احترام دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، اسلام کی عمارت کے گرانے کے در پہ ہے۔ تو لہٰذا بتانا یہ ہے کہ ایسی صحبتوں سے بچیں۔ موضوع لمبا ہے، بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ جو ہے بچائیں، اپنا دین بچائیں، انہی کی طرف جو ہے وہ بسا اوقات کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی باتیں بھی کریں، تو اپنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ پورا گروپ جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سچائی پر مبنی بات ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور خوب کہاکے لگتے ہیں، خوب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ ایسی صحبت کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔